اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رجب کی آمد ہے اور ہم سب مستقل عبادات اور حسنات اور نیکیوں میں مشغول ہیں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے، ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ ہم ماہ مبارک رجب سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب ایک عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے ثواب 2 برابر ہو جاتے ہیں اور اسی طرح برائیوں کے عذاب اور عقاب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہ رجب تیاریوں والا مہینہ ہے، ماہ رجب آمادگی کا مہینہ ہے۔ یوں تو ماہ رجب کے بہت سارے اعمال ہیں کہ انسان اگر اسے انجام دے تو خدا کی قربت حاصل ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ مبارک رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے اس مضمون کی اور بہت ساری روایات موجود ہیں۔ ماہ رجب میں اگر استغفار کرے انسان، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اس ذکر کے ذریعے سے استغفار کرے تو خداوند عالم اسے بخش دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ماہ رجب میں استغفار کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی بطن مادر سے دنیا میں وجود لایا ہے۔ ماہ رجب کو اسب بھی کہتے ہیں کیونکہ خدا کی رحمت بہت زیادہ اس میں برستی ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ برستی ہوئی رحمتوں سے بھی غافل رہ جائے، کتنا بد نصیب ہے وہ جوان کہ خداوند عالم کی رحمت اسے اپنے سائے میں لینے کے لیے کوشاں ہوں، لیکن پھر بھی یہ نوجوان اس برستی ہوئی رحمت سے دور رہ جائے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے اعمال جو ہمارے ہاں وارد ہوئے ہیں، خصوصاً رسول خدا نبی کریم سے ایک روایت ہے کہ ماہ رجب میں جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو قیامت کے دن ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت تک لے جائے گا۔ یہ مفاتیح الجنان میں بھی اس کی روایت ملی ہے۔ ایک اور عمل ہے کہ 900 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 900 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ماہ رجب میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور سنیچر، جو شخص بھی جمعرات، جمعہ اور سنیچر کو روزہ رکھے تو نبی فرماتے ہیں اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کرنی چاہیے۔ مرحلہ یہ ہے کہ ماہ رجب میں کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ تو پہلا مرحلہ ہے کہ ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، بہت ساری عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جو پتہ چل جاتا ہے آج کا نوجوان تو سبقت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ خداوند عالم سے کتنی قربت حاصل کر لیں ہم۔ میری نوجوان مائیں بہنیں اور جتنے بھی دیکھیں آپ، ہر طرف سے ہر انسان یہ لگا ہوا ہے کہ کس قدر ہم ماہ مبارک رجب سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو اس میں کریں کیا؟ ہم دعائیں پڑھیں، صرف پڑھتے رہ جائیں؟ نہیں، کیا کریں؟ غور سے سنیں۔ نمبر 1، ماہ رجب کی دعاؤں سے الہی معارف کو سیکھیں، کہ دعاؤں کے اندر وہ معرفتیں جو چھپی ہوئی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، اس سے آشنائی حاصل کریں۔ ماہ رجب کی ہر گھڑی، ہر لمحے میں اللہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، خدا کی توجہ کی طرف بڑھیں کہ خداوند عالم کی توجہ کیسے حاصل کر لیں۔ نمبر 3، ماہ رجب میں مسلسل استغفار کریں۔ جب بھی خالی ہوں آپ استغفار کریں، مصلی پہ بیٹھیں استغفار کریں، اٹھیں بیٹھیں چلیں استغفار کریں۔ اسی طرح نمبر 4، میرے عزیز نوجوانوں، ماہ رجب کے حسنات اور نیکیوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، انفاق کریں، خدا کی توجہ کو اپنا مرکز قرار دیں، خدا کی قربت کی طرف بڑھیں۔ یہ کریں، کیا نہ کریں؟ ماہ رجب میں کیا نہ کریں؟ ماہ رجب میں گناہ نہ کریں، ماہ رجب میں کسی کی دل شکنی نہ کریں، ماہ رجب میں کوشش کریں غیبت نہ کریں، ماہ رجب میں کوشش کریں بخل نہ کریں، ماہ رجب میں کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو خراب نہ کریں، ماہ رجب میں کوشش کریں کہ گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے تکلیف دینے سے، ہمارے تھوڑے سے غصے سے ہمارے گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں، حرام سے بچیں، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، اپنے بچوں کو حرام سے بچائیں، اپنی خواتین کو حرام سے بچائیں۔ یہ کوشش ماہ رجب میں کریں کہ ایسا نہ کریں اور ماہ رجب کے اعمال کو انجام دیں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔